بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک عذاب قبر کا واقعہ لائے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، مولوی مصطفیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دلی میں جمنہ میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں۔ ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ جب ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر آ جاتی ہے تو وہ پھر ڈنگ مارتا ہے، لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ وہیں پر ایک دھوبی تھا، جمنا کی گھاٹ پر آیا تھا، اس نے دیکھا نہیں گیا، اس نے کنکری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر ڈنگ مارا اور پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک ایک رونگٹے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں پھر دی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ 3 دن تک یوں ہی تڑپتا رہا، پھر انتقال کر گیا۔ تو مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج ہے، قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ صورتیں یاسین شریف اور قل هو اللہ احد وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اور ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب قبر سے نجات دی، اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی۔ اب اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے، معلوم نہیں اس سے کون سا جرم ہوا ہوگا۔ خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ احباب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے اور عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے تو یہ کلمات اس کے لیے قبر کی وحشت و تنہائی میں سنیت کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایک بات پر ہمیشہ عمل کریں۔ میں نے کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور کوئی شخص یہ کہے کہ مرحوم جنتی تھا، چاہے وہ جنتی نہ ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے زیادہ سخی ہے، اور اللہ رب العزت اس شخص کے جنتی کہنے کی وجہ سے مرحوم کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، کوئی بھی فوت ہو تو پلیز ضرور اس کے جنتی ہونے کا کہنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کوئی ہمارے متعلق بھی اس طرح کہہ دے اور ہم جنتی نہ ہوتے ہوئے بھی جنت میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔